کیش ڈپازٹس کی رسیدیں ہیں جو شہباز شریف صاحب کے ذاتی اکاؤنٹ کی ہیں جو مسرور انور جمع کرا رہا ہے. معاون خصوصی برائے نام نہاد احتساب صاحب، یہ نیب کا پرانا وتیرہ ہے جس کا آپ کے ساتھ گٹھ جوڑ ہے. شہباز شریف اپنا سافٹ ویئر ہی بدلے تو بچ سکتا ہے. پیپلز پارٹی اور پی ٹی آئی میں جو فرق ہے وہ عین کا فرق ہے جو شعور اور شور میں ہوتا ہے. یہ صرف شور کرتے ہیں. جو یہ ایلیٹ مائنڈ سیٹ ہے وہ برسر پیکار ہے. ویلکم ٹو نیوز لائن. میں ہوں ڈاکٹر ماریہ ذوالفقار خان. 40,000 کے قریب کورونا کیسز اور 861 اموات کے بعد بھی ملک میں کورونا کی تباہ کاریوں سے بچنے کے لیے طریقہ کار اپنانے پر بحث جو ہے وہ جاری ہے. لاک ڈاؤن نرم ہو چکا ہے مگر ایس او پیز پر عمل درآمد ایک مسئلہ بنا ہوا ہے. اس دوران پبلک ٹرانسپورٹ کھولنے کی وزیر اعظم صاحب کی جانب سے جو ریکویسٹ آئی اس پر پنجاب کے پی نے لبیک کہا اور اب سندھ نے عید کے جو چوتھے روز ہے انہوں نے کہا ہے کہ پبلک ٹرانسپورٹ وہ بھی کھول رہے ہیں، کھولنے کا اعلان کر چکے ہیں. تاہم بلوچستان نے اس بارے میں کوئی فیصلہ ابھی تک نہیں کیا. لیکن اس دوران جو خبریں سامنے آ رہی ہیں کہ پنجاب نے ٹرانسپورٹرز کو اے سی والی گاڑیاں بنا اے سی چلانے کا روٹ پر لانے کا کہا ہے. اب اس موسم میں یہ بھلا کیسے ممکن ہے؟ بسز میں سوشل ڈسٹنسنگ کا مسئلہ اور کرائے کے تعین کا مسئلہ، یعنی اب انتظامیہ کو ٹرانسپورٹ کے لیے ایس او پیز کی تشکیل کا خیال آیا ہے. جبکہ توقع ہم یہ ایکسپیکٹ کر رہے تھے، ہماری توقع آتی یہ تھی کہ معاملات کو پہلے ہی طے کر لیا جائے گا. لیکن کرونا پر یہ ہم ضرور دیکھ رہے ہیں کہ ہر ملک کا جو رسپانس ہے وہ ری ایکشنری ہے. لیکن کیا ری ایکشن بھی بر وقت نہیں ہونا چاہیے؟ دوسری جانب کرونا کے شور میں سیاسی الزام تراشی کا بھی خوب ہنگامہ ہو رہا ہے. حکومت اور مخالف پی ایم ایل این میں احتساب اور انتقام کے نام پر آج ایک پھر میچ پڑا ہوا ہے. پی آئی ڈی کی وکٹ سے حکومتی بیٹنگ میں شہباز شریف پر بھاری بھرکم الزامات لگائے اور جواب میں پی ایم ایل این کی پریس کانفرنس میں دفاعی انداز میں جوابی الزامات لگے. اس ساری صورتحال میں شیخ صاحب کی عید کے بعد 31 جولائی تک نیب کی صفائی مہم میں جھاڑو پھرنے کا بیان بھی سامنے آیا ہے. انہوں نے شہباز شریف کو مشورہ بھی دیا ہے کہ سافٹ ویئر اپ ڈیٹ کروا لیں ورنہ لاک ڈاؤن آپ کے لاک اپ کا پروگرام ہوگا. کرونا سے الجھی ملک کی مسائل میں کیا احتساب اور نیب کے احتساب کی اس ہنگامہ آرائی کے سیاسی محرکات ہیں؟ کیا یہ سب کچھ پی ایم ایل کے الزامات کے مطابق کرونا پر خراب حکومتی کارکردگی سے توجہ ہٹانے کا بہانہ ہے؟ ویسے تو توشہ خانے کے حوالے سے بھی نیب کے ایک ریفرنس تیار ہو رہا ہے اور کہا جا رہا ہے کہ اس میں تمام بڑے لیڈرز جو ہیں، زرداری صاحب، نواز شریف صاحب اور شریف فیملی جو ہیں وہ شامل ہیں. تو ہونے کیا جا رہا ہے اس پر بات کریں گے. پاکستان پیپلز پارٹی سے حیدر زمان قریشی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. بہت بہت شکریہ قریشی صاحب. کچھ ہی دیر میں ہمیں پاکستان تحریک انصاف سے صداقت علی عباسی جوائن کریں گے اور بلکہ ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں صداقت علی عباسی صاحب نے ہمیں جوائن کر لیا ہے اور مائزہ حمید صاحبہ پاکستان مسلم لیگ نواز سے ہمیں کچھ ہی دیر میں جو ہے وہ جوائن کریں گی. تو عباس صاحب سے شروع کرتی ہوں. عباس صاحب، کیا وجہ ہے کہ آبویسلی یہ ایک وبا ہے جس سے پوری دنیا جو ہے وہ نمٹ رہی ہے، روز نئے چیلنجز آتے ہیں، تو آپ کی جو حکمت عملی ہے وہ روز تبدیل ہو رہی ہے، نو ڈینائنگ دیٹ. بٹ ہمارا جو ری ایکشن ہے اس میں لگتا ہے کہ ہم ری ایکشن یا چیزیں جو ہیں وہ اناؤنسمنٹس ہم پہلے کر دیتے ہیں، سوچتے ہم بعد میں ہیں کہ اس کو امپلیمنٹ کس طرح کرنا ہے. ابھی ٹرانسپورٹرز کا جو مسئلہ ہے، اب کہا جا رہا ہے جی جو یہ بسز چلتی ہیں، جو موٹر وے پہ بسیں چلتی ہیں، جو جی ٹی روڈ پہ بسیں چلتی ہیں، ان میں اب آپ اے سی نہیں چلائیں گے اور اے سی کے بغیر جو ہے یہ بسز کو چلائیں گے. اب آپ خود سمجھتے ہیں، آپ بسز آپ نے دیکھی ہیں، آپ پتہ ہے آپ کو، ان میں تو کھڑکیاں ہی نہیں ہیں، کس طرح کھولیں گے وہ؟ اسی طرح کرایوں کا تعین جو ہے وہ ایک مسئلہ بنا ہوا ہے. کیا بہتر نہیں ہوتا کہ پہلے ایس او پیز طے کر لیے جاتے پھر یہ اناؤنسمنٹ کی جاتی؟ اتنی اجرت میں کیوں کام ہو رہا ہے؟ ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ. ڈاکٹر صاحب، گورنمنٹ یا لیڈرشپ کا ویژن ہوتا ہے اور اس ویژن کو حاصل کرنے کے لیے راستے حالات اور واقعات کے مطابق اوپر نیچے ہوتے رہتے ہیں. اگر آپ ساری دنیا کے لیڈرز کا اور پاکستان کی لیڈرشپ کا، چاہے وہ گورنمنٹ کی سائڈ پہ ہو یا اپوزیشن کی سائڈ سے ہو، فرام دا ویری فرسٹ ڈے اگر آپ کمپیریزن کریں تو لیڈرشپ ساری ہماری ویسٹ انفلوئنس یا گلوبلائزڈ انفلوئنس اسٹریٹجی پہ تھی کہ لاک ڈاؤن کریں، بند کر دیں، جب تک یہ کرونا ختم نہیں ہوتا ہم بند کریں گے تو کرونا مینج ہو جائے گا. جبکہ ایک لیڈر اس وقت بات کر رہا تھا کہ ہم بند نہیں کر سکتے، ہمیں کوئی عرصے کے لیے لاک ڈاؤن کرنا پڑے گا اور پھر اس کرونا کے ساتھ ہمیں زندہ رہنا ہے،
ہم بہت غریب ہیں, 2.5 کروڑ مزدور ہیں اور تقریباً 15 کروڑ لوگ وہ ہیں جو گزارا نہیں کر سکتے. پاکستان کی معیشت کے پاس نہ سکت ہے نہ انتظامی مشینری ہے. لہذا خدا را یہ جو ہمارا اشرافیہ ہے, یہ جو ہمارا لیڈ کلاس ہے, یہ ہمیں اس کو کھولنے دے تاکہ ہماری قوم اور ہم ایک نیا فینومنا ہے, اس کے لیے اپنے آپ کو تیار کریں. شاید وہ بات انہوں نے ہمیں کبھی کسی نے بیوقوف کہا, کسی نے نااہل کہا, کسی نے نکما کہا, لیکن آج اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے عمران خان کا ویژن بڑا واضح لوگوں کو نظر آ گیا اور ہر طرف لوگ اس بات پہ آ گئے جو عمران خان صاحب نے کی تھی. ہاں, اب آپ کا سوال یہ کہ ہم پہلے SOPs بنا لیں اور پرانی کوئی کتابیں کھول لیں, پرانے لکھے لکھائے قانون کھول لیں, تو ماریہ صاحبہ یہ ایک نیا فینومنا ہے. دنیا میں سب سے زیادہ معلومات WHO کو ہے. اگر آپ WHO ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کو فالو کریں, جتنی کنفیوز اس وبا کے بارے میں وہ ہے, تو ظاہر ہے باقی لوگ تو اس سے بہت کم تجربہ یا کم اس پہ نظر رکھتے ہیں. لہٰذا ہم ایک براڈ ویژن دیا تھا کہ کاروبار ہم بند نہیں کر سکتے, معیشت ہمارے میں سخت نہیں ہے. اگر آپ یہ بات کر رہے ہیں, میں نے تو پہلے یہ کہہ دیا کہ ایک نیا جو ہے یہ مسئلہ ہے, پینڈیمک ہے, دنیا اس سے ڈیل کرنا سیکھ رہی ہے, بٹ یہ کہنا کہ آپ نے اناؤنسمنٹ کر دی کہ جی ہم ٹرانسپورٹ کھولنے جا رہے ہیں, کیا آپ کو نہیں پتا کہ ہماری جو بسز چلتی ہیں, جو موٹر وے پہ GT روڈ پہ بسز چلتی ہیں, ان میں کھڑکیاں نہیں ہوتی, وہ AC کے بغیر نہیں چل سکتی؟ کیا آپ ان چیزوں سے جو ہے وہ آگاہ نہیں ہیں؟ آپ اس کو بھی یہ کہیں گے کہ یہ بھی ایک پینڈیمک کی وجہ سے ہمیں نہیں پتا تھا کہ چیزیں کیا ہیں, گراؤنڈ ریالٹی سے اس کا مطلب آپ آگاہ نہیں ہیں؟ دیکھیں ڈاکٹر صاحب, ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ جو چیزیں انڈویبل ہوں. ایسی بسز کا بندوبست ہو سکتا ہے, اس میں آلٹریشن ہو سکتی ہے, کیونکہ ہم اس کو اس سکیل پہ ابھی نہیں سمجھ رہے کہ یہ جائے گا. ایکٹیویٹیز بند ہیں, جو سفر ہوگا وہ اس سکیل پہ نہیں ہوگا. اور دوسری بات یہ کہ جب آپ نے اسٹریٹجی دی ہے اور ایک آپ نے براڈ لائن دی ہے, اب جو ٹرانسپورٹر اس لائن پہ آئے گا, جو بندوبست کر سکتا ہے وہ کرے گا. جیسے دکانیں ہم نے کھول دی, سب کھول دی, لیکن جو SOP فالو نہیں کر رہا وہ مارکیٹ لاک کر رہے ہیں. یہ ایک سمارٹ لاک ڈاؤن کی اپروچ ہے. آپ لوگ کہتے ہیں کہ آپ کا پوائنٹ آف ویو آگے ذرا میں قریش صاحب کی طرف چلوں. ہم کہتے ہیں سب کھولیں اور آہستہ آہستہ بند کریں. جی ٹھیک ہے, میں ذرا قریش صاحب کی طرف چلتی ہوں. سمارٹ اسٹریٹجی ہے میں ویسے اسٹینڈرڈ آپریٹنگ SOP جس کو میڈیا بھی سمجھ گیا, اپوزیشن بھی سمجھ گیا, ڈیولپنگ ورلڈ بھی سمجھ گیا. آپ کا بالکل پوائنٹ آف ویو آ گیا. ڈیولپنگ ورلڈ ہم سے ہی تو کیوں لے رہا ہے, نیو یارک ہمیں ہی تو دیکھ کے جو ہے وہ چیزیں کر رہا ہے بقول آپ لوگوں کے. مسئلہ یہ ہے کہ SOPs پہلے طے ہوتے ہیں, اس کے بعد وہ ڈیولپڈ ہے نیو یارک. جی سوری معذرت جی, ڈیولپڈ ورلڈ جو ہے وہ ہمیں دیکھ کے جو ہے وہ کر رہا ہے. قریش صاحب SOPs بعد میں تیار ہوں گے, SOPs بعد میں جو ہے وہ تیار ہوں گے, اور اب دیکھا جائے گا بقول عباس صاحب کی اتنا جو ہے وہ برڈن نہیں پڑے گا ٹرانسپورٹ کے نظام پہ. جہاں تک میری انڈرسٹینڈنگ ہے, آج اگر دیکھ لیں اس وقت روزے کا رمضان کا آخری اشرا چل رہا ہے, عید کے لیے بہت زیادہ رش پڑ جاتا ہے, بسز میں جگہ نہیں ملتی, لوگوں نے گھر جانا ہوتا ہے. مختلف جو ہے وہ آپ کسی بھی سروس کا دیکھ لیں تو وہاں پہ رش پڑا ہوتا ہے. عباس صاحب کہہ رہے ہیں کہ اب جو اس میں چینجز لائے گا, جو ٹرانسپورٹر اس میں چینج کر سکے گا وہ اپنی بسیں چلائے گا, جو نہیں کرے گا وہ نہیں کرے گا, اور SOPs کوئی فرق نہیں پڑتا بعد میں بھی اگر ڈیسائیڈ کر لیں. پہلے آپ اعلان کر دیں, اس کے بعد SOPs جو ہے وہ بنتے رہیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈاکٹر صاحبہ بہت شکریہ. صداقت عباسی صاحب نے بہت کہتے ہیں رقت امیز باتیں کی ہیں, اور یقیناً انہوں نے ہمارے جو ہیں ہوش اڑا دیے. لیکن کرونا سے پہلے جو لگ بھگ 18 مہینے کی حکومت کی کارکردگی ہے, اگر آپ اس پہ دیکھیں تو وہ بھی ایسی ہی فیصلہ سازی آپ کو نظر آتی ہے جو کرونا کے دنوں میں ہے. شاید کرونا کے دنوں میں اس سے بدتر نظر آ رہی ہے. یہ فیصلے کر دیتے تھے, بعد میں ان کو خیال آتا تھا کہ پہلے تو پتہ کرتے تھے کہ یہ کیا کس نے. گیس کی قیمتیں بڑھ جائیں, کابینہ میں وزیر اعظم صاحب کی ناک کے نیچے ڈالر ڈی ویلیو ہو جائے, پھر کہتے تھے ہم IMF کے پاس جائیں گے, انڈیجنس پروگرام ہوگا, اور BCوں اور ان کے میں گنواتا جاؤں تو شاید آپ کا پروگرام ختم ہو جائے. فیصلے کر دیتے تھے, پتہ بعد میں چلتا تھا کہ اس کا امپیکٹ کیا ہے. تو یہ ایک ان کا پیٹرن ہے, کیونکہ یہ سیکھ رہے ہیں. آن ٹریننگ حکومت ہے. انہوں نے KPK میں بھی آن ٹریننگ حکومت کی اور ہمیں بتایا کہ ہم پاکستان میں پتہ نہیں انقلاب لے آئیں گے, $200 ارب لے آئیں گے, اکاؤنٹیبلٹی کریں گے, جو ریزروز ہیں اب کچکول ختم کر دیں گے. یہ ساری باتیں ہیں, قوم سنتی بھی آئی ہے.
आप कोरोना पे आ जाएं। कितनी हैरान कुन बात है कि इनके एक फाजिल मेंबर जो बहुत ज़्यादा चीखते चिल्लाते हैं पार्लियामेंट में, वो कहते हैं कि न्यूयॉर्क का जो गवर्नर है वो वज़ीर आज़म साहब की विजन और प्लान पे चल रहा है। वो परसों न्यूयॉर्क के गवर्नर ने कहा कि मैं लॉकडाउन 31 मई तक एक्सटेंड कर रहा हूँ। तो पता नहीं ये क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, क्या देखते हैं, क्या पढ़ते हैं, क्या सुनते हैं। और जो इनकी विजन थी वज़ीर आज़म साहब की, वो ये थी कि लॉकडाउन होना ही नहीं चाहिए, जबकि सारी दुनिया में हुआ। कोई ये नहीं कह रहा था कि इंडेफिनेटली 4-4 महीने लॉकडाउन होना है, लेकिन ये तो पहले दिन से तैयार नहीं थे। लेकिन वो जो अशराफिया है ना, वो वो मैजिकल वर्ड बन गया है। वो अशराफिया वाकई वो है जो बलोचिस्तान हुकूमत में है, वो अशराफिया वो है जो एपेक्स कमेटी में इनके साथ बैठ के एनसीसी और एनसीओसी में फैसले करती है। केपीके में भी वही हुकूमत है अशराफिया की, पंजाब में भी है, सिंध में भी है। सिर्फ अगर अशराफिया नहीं है, रेडी कूटने वाले, तंदूर, नान बाई, चाय वाले, साइकिल का पंचर लगाने वाले, धोबी, नाई, ठीक है, वो सारे वो हैं जो काबीना में बैठे हैं। ठीक है, काबीना में तो रेड़े पे चढ़ के आते हैं, खोता गाड़ी पे चढ़ के जो लोग आते हैं वो सारे काबीना में हैं। वो तो अशराफिया नहीं है, वो तो गरीब के नुमाइंदे हैं। उनके पास तो मेहरान भी नहीं है, वो तो ट्रांसपोर्ट पे आते हैं, कुछ शायद कैबिनेट के। और वो जो 20 स्पेशल असिस्टेंट्स की फौज है, वो तो वाकई मेट्रो बस पे आते हैं या ऊबर करवाते हैं, आजकल वो भी नहीं करवा सकते। वो तो सारे गरीब हैं। और वाकई ये है असल गरीबों के, मजदूरों के, रोड़ा कूटने वालों के, किसानों के नुमाइंदे। बाकी पाकिस्तान में जितने लोग हैं, जितनी ब्यूरोक्रेसी है, जितने सिविल मिलिट्री इदारे हैं जो उनके नुमाइंदे हैं, वो सब अशराफिया के नुमाइंदे हैं, बशमूल पॉलिटिकल पार्टीज के, बकौल इनके जो ऐनक इन्होंने पहनी होती है जहां से ये देखते हैं। तो अगर इनका नैरेटिव ये है तो अब देखिए, आ जाए अब तीसरी बात है आपकी बसेस पे। बात ये है कि इनको ये नहीं मालूम कि पिछले 10, 12, 15 साल में जैसे रोड इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ा है, पब्लिक सेक्टर की बजाय प्राइवेट सेक्टर में बहुत हैवी इन्वेस्टमेंट हुई है। लोकल और इंटरनेशनल प्लेयर्स ने बहुत बसेस लाए हैं, और 2-2, 2.5 करोड़ की एक बस है, वो तो है एयर कंडीशनड स्टेट ऑफ द आर्ट बसेस हैं। लेकिन अब या पैसेंजर्स को एक ये ऑक्सीजन का सिलेंडर दे दें क्योंकि एसी नहीं चलाना उन्होंने, या कोई खिड़कियां खोलने के औजार दे दें, तो शायद ओवरनाइट तो कोई जो है बस ऑपरेटर अपनी 2 करोड़ की बस को नॉन एयर कंडीशन नहीं करेगा। और तीसरी बात यह है कि आपकी जो नॉर्मल हालात में जब ईद रिलेटेड मूवमेंट होती है, एक्स्ट्रा ट्रेन्स चलती हैं, जहाज चलते हैं, ट्रांसपोर्टर्स एक्स्ट्रा बसेस चलाते हैं, लोग मोटरसाइकिल्स और गाड़ियों पे जाते हैं, उसके बावजूद छत से लेकर लटके हुए आपको मुसाफिर नजर आते हैं और ओवरलोडिंग होती है, हादसे होते हैं। लेकिन ये एक अजीब व गरीब हुकूमत है जो कह रही है कि एसी वाली को नॉन एसी कर दो, नॉन एसी वाली को शायद रेड़ा गाड़ी बना दो। कोई बात नहीं कुरैश साहब, कोई बात नहीं, वो एसओपीज बन जाएंगे ना, कोई बात नहीं, अनाउंसमेंट कर दें। सारी जिंदगी ऑक्सफोर्ड में, लंदन में, ठीक, पॉइंट आ गया आपका, जो है बड़े बड़े इदारों, पॉइंट आ गया आपका, वो तो सारे ठीक। चले कुरैश साहब, आपका पॉइंट आ गया। तो ये नहीं रहे आपका के साथ रहे, चल गरीब लोग हैं, चल रहे हैं भाई साहब। कुरैश साहब, आपका पॉइंट आ गया, कुरैश साहब पॉइंट आपका आ गया, कोई बात नहीं, एसओपीज कई दफा बाद में बन जाते हैं। माजिद साहिबा, एसओपीज बाद में बनेंगे, अब इस वक्त अगर जैसे लॉकडाउन समझ आ गया। जी सर, लॉकडाउन मेरा ख्याल है प्राइम मिनिस्टर साहब को थोड़ी कंफ्यूजन थी उसमें। जिस तरह नहीं भाई साहब, मेरा ख्याल है प्राइम समझ आ गया, नहीं प्राइम मिनिस्टर भी समझ आ जाए। ओहो भाई साहब, कभी प्राइम मिनिस्टर साहब जो हैं वो इसका क्रेडिट लेते रहे कि लॉकडाउन किया इसलिए फैला नहीं, कहते हैं तो सुनवा भी देती हूँ, कहते हैं तो सुनवा भी देती हूँ, कहते हैं तो सुनवा भी देती हूँ, फिर आप कहते हैं हम वेस्ट को फॉलो नहीं कर रहे, आप स्वीडन को फॉलो कर रहे हैं, आप स्वीडन को फॉलो कर रहे हैं, हर्ड इम्यूनिटी की आप बात करते हैं, तो आप क्या मतलब कुछ समझ नहीं आ रहे, 3 में 13 में है। मुझे जरा माइजा साहिबा का पॉइंट की बात नहीं की थी हमने, एक बात ये बाबा अब्बास साहब खुदा का खौफ करें, अब्बास साहब खुदा का खौफ करें, एनसीओ कहते हैं, हम यही कह रहे थे, आप सारे कहते कि इनको समझ नहीं आ रही, अब्बास साहब हमारे जो हेल्थ एडवाइजर हैं और हमारे जो मजदूर, हमारा वो दिहाड़ीदार, हमारा वो ताजर आज हुकूमत के साथ है, इमरान खान के बातें उनको दिल को लगती हैं, ये तो बंद करने वाले थे। अच्छा भाई साहब कुरैशी साहब, मुझे जरा माजा की तरफ जाने दें, लेकिन सिर्फ आपकी रिकॉर्ड की दुरुस्तगी के लिए आपको बता दूं, हर्ड इम्यूनिटी आप जाके पढ़ भी लीजिएगा,
اس پہ بیان باقاعدہ NCOC کے جو ہمارے چیئرمین ہیں, جو چیئر پرسن ہیں اسد عمر صاحب, انہوں نے دیا. ہمارے جو ایڈوائزر آن ہیلتھ ہیں ظفر مرزا صاحب, انہوں نے بات کی, کیٹیگوریکلی بات کی. تو بس دیکھ لیجیے گا نا جا کے, وہ بھی پڑھ لیجیے گا. جی سر, تو اس کا مطلب آپ ویسٹ کو فالو کر رہے ہیں نا. بورس جانسن نے بھی بات کی ہے, چیک کر لیں. تو ٹھیک ہے, تو وہ نہیں ہوا نا, وہ نہیں اس پہ فالو نہیں کر سکے. بورس جانسن نے بھی بات کی, وہ بھی سر وہ نہیں بورس جانسن, آپ نے کہا پوری دنیا تھی نا, ہم پوری دنیا کی باتیں کر رہے تھے. WHO بھی ایسی باتیں کر رہا تھا. اب جب نہیں کر رہے تو ہم نہیں کر رہے. آپ سارے کرفیو کی بات کر رے تھے. اب آپ کہیں کہ آپ اس پہ بات کر رہے ہیں, آپ کہیں کہ اس پہ بات کر رہے ہیں, یا ایک طرف ہو جائیں, ادھر ہو جائیں ادھر ہو جائیں. آپ کو پتا ہے نا, ہرڈ امیونٹی کے لیے ہمیں 70% جو ہے وہ انفیکٹ ہونا پڑے گا. اس کے بعد 4 سے 5% کو وینٹیلیٹرز کی ضرورت پڑے گی. لاک ڈاؤن سے آج ہماری بات ثابت ہوگی. چلے آپ سارے ہمارے SOP کرٹیسائز کر رہے ہیں. لاک ڈاؤن کھولنے کی پالیسی مائزہ سے انپٹ لے لیں. مجھے ذرا مائز صاحب, مجھے بڑی اچھی طرح پتا ہے ہرڈ امیونٹی کیا ہے. مجھے نہیں, میں یہ نہیں کہہ رہی کہ بھائی صاحب آپ کو نہیں پتا. آپ نے کہا ہم نے کبھی بات نہیں کی. میں تو اس پہ کہہ رہی ہوں کہ آپ کے کوارٹرز سے بات آتی رہی ہے. صاحب کہہ رہے ہیں نا, میں نے کہا ہرڈ امیونٹی آپ لوگوں کے جو روحانی پیشوا ہیں ایلیٹ پارٹیوں کے, بورس جانسن صاحب بھی ہرڈ امیونٹی کی بات کر رہے تھے. بورس جانسن صاحب نے بالکل بات کی, لیکن وہ بہت بری طرح پٹ گیا. فارمولا وہاں پہ نہیں چلا, ایون سویڈن میں نہیں چلا. کہیں گے تو میں آپ کو اعداد و شمار سارے بتا دوں گی. بھائی صاحبہ اب اس وقت یہ کہا جا رہا ہے, اور لاک ڈاؤن کا بھی فارمولا ڈاکٹر صاحب نہیں چلا. یہ جو لاک ڈاؤن آپ نے کاپی کیا تھا نا ویسٹ سے, وہ بھی نہیں چلا. جہاں ووہان میں بھی ری اپیئر کر گیا, پروڈیوسر بھی کام کیجئے. پروڈیوسر ذرا جو عباس صاحب کو, وہ بھی فیل ہوا. عباسی صاحب کو ذرا عمران خان صاحب کا ضرور سنوا دیجئے, نکال لیجئے جہاں وہ کریڈٹ لے رہے ہیں اس لاک ڈاؤن کا. تو یا ادھر ہو جائیں, 3 میں ہو جائیں, 13 میں ہو جائیں, سمجھ نہیں آ رہی. میری بات اچھا عباس صاحب ذرا مجھے مائز صاحب کی طرف جانے لاک ڈاؤن کہہ رہے تھے. جی سنوا دیجئے جی. اللہ کا کرم ہے کہ جو ہم سمجھ رہے تھے کہ جتنے زیادہ کیسز ہونے چاہیے, ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اس طرح کی تیزی سے اموات نہیں ہوئی پاکستان میں. ایک تو ہم نے بڑا پہلے شروع کیا, جب ہمارے 26 کیسز تھے پاکستان میں, تو تب ہم نے لاک ڈاؤن شروع کیا. لاک ڈاؤن اناؤنس کر دیا جی, جلدی سے فوری لاک ڈاؤن اناؤنس کر دیا. سوچا ہی نہیں کہ وہ بیچارہ دیہڑی دار, وہ غریب آدمی, وہ رکشے والا, اس کا کیا بنے گا. نہیں, امیروں نے سوچا اچھا جی 2-3 کہ یہ امیروں کو بھی آتا, تو ایک دم سارا ایک ایلیٹ نے فیصلہ کر لیا سارے ملک کے لیے. چلیں جی ماضی صاحبہ, اب SOPs ابھی بننے ہیں. عباس صاحب کہہ رہے ہیں ابھی SOPs بنیں گے, اور وہ بسیں جو فالو کریں گی, جس طرح حیدر صاحب کہہ رہے ہیں, وہ ایئر کنڈیشنر اپنے جو ہیں وہ کھڑکیاں توڑیں گے یا ایئر کنڈیشنر ختم کریں گے. راکٹ سائنس آپ نے SOPs بنائی ہیں ڈاکٹر صاحبہ, کون سے بڑا راکٹ انوینٹ ہونا ہے. عباسی صاحب پلیز اب آپ نا بات کرنے دیجئے. بنیں گے یا آدھے گھنٹے میں بن جائیں گے. چلے ٹھیک ہے. ٹرانسپورٹرز کے ساتھ تو آپ رات سے معاملات اپنے سالو نہیں کر پائے. ابھی ٹرانسپورٹرز کو یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ نے ایک سیٹ خالی رکھنی ہے, کرائے بھی آپ نے آدھے رکھ رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں ہمیں کیا فائدہ ہوگا, لیکن عباس صاحب کہہ رہے ہیں SOPs بن چکے ہیں. پتہ نہیں شاید یہ ایل انفارمڈ ہے, میں ہوں. آپ اگر زیادہ انفارمڈ ہیں تو ہمیں بتا دیجیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ماریا, میرا حال ہے عباسی صاحب کو روزے کے بعد روزہ لگ رہا ہے, ان کو کافی غصہ ہے. ہمیں اصل میں اب حکومت کا فیلئر ہے, تو اب ہمارا فالٹ تو نہیں ہے, وہ غصہ ہمارے پہ نہ نکالیں. آپ اپنی حکومت پہ غصہ نکالیں, اپنے وزیر اعظم پہ غصہ نکالیں, جو پہلے دکانیں کھولتے ہیں, پھر SOPs بناتے ہیں, اور پھر SOPs پہ امپلیمنٹ بھی نہیں ہو سکتے. آپ نے اسلام آباد میں بھی دیکھا ہوگا, آپ نے ڈفرینٹ ایریاز میں جو ہے دیکھا ہوگا. پھر جب ان کے SOPs امپلیمنٹ نہیں ہوتے اور ایکیوٹ فیلئر ہوتا ہے, تو اس کے بعد پھر یہ جو ہے وہ نیب کو اور دوسرے اداروں کو ہمارے اوپر چڑھا دیتے ہیں, اور وہ پھر ہماری جو ہے وہ میڈیا ٹرائلز شروع کر دیتے ہیں, جس طرح آج کی تھی. تو آپ مجھے خود ہی بتا دیں, آپ ان سے بات کریں, انہیں آؤٹ لائن کر دیں کہ SOPs کیا ہیں. آپ کو بھی پتہ ہے عید پہ رش ہوتا ہے, عید پہ ہر کسی نے اسلام آباد سے اپنے گاؤں جانا ہے, ہر شہر کے بندے نے گاؤں جانا ہے, گاؤں کے بندے نے اپنے گھر آنا ہے. آپ یا تو آپ بند کریں, یا آپ کمپلیٹلی بند کریں, یا آپ جو ہے کوئی SOPs بھی دیکھیں نا, کاسٹ بینیفٹ انالیسس دیکھے گا کوئی بزنس مین, وہ کیوں اپنی بس چلائے گا. سو میرا پوائنٹ آف ویو یہ ہے کہ یہ سارا کچھ جو ہے, اسی لیے یہ اسمبلی میں ڈیبیٹ نہیں کرنے دیتے, اور کہتے تھے کہ جی اسمبلی میں یہ ڈیبیٹ کریں گے تو ان کو کرٹیسائز کیا جائے گا. اور کرٹیسائز کرنے کا مطلب یہ ہے کہ کرونا کے اوپر جو ہے وہ مثبت سجیشنز نہیں دے رہے, یہ ہمیں تنقید کا نشانہ بنا رہے ہیں. تو مالز بھی جو ہیں وہ سینٹرلی ایئر کنڈیشنر ہے, تو وہاں پہ بھی کھڑکیاں پھر کھولنی پڑیں گی. دیکھیں میں ماریا یہی پوچھ رہی ہوں کہ عباسی صاحب سے پوچھیں کہ انہیں غصہ نہ کریں, انہیں پانی کا گلاس دیں, انہیں کہیں کہ صرف اتنا بتا دیں کہ SOPs ہیں کیا. بیکاز ابھی تک ہمیں تو یہ نہیں پتا چلا کون سا شعبہ کھولنا ہے, کون سا شعبہ بند کرنا ہے, کون سے شعبے میں جو ہے SOPs فالو ہو رہے ہیں, کون سے شعبے میں SOPs نہیں ہو رہے. 2-3 دن پہلے جو ہے DC اسلام آباد کی میں نے ٹویٹ پڑھا تھا, اس میں لکھا ہوا تھا کہ کافی کیسز بڑھ رہے ہیں لاک ڈاؤن جو ہے پڑھا تھا. دوسرا جو ہے آج ایک اور ٹویٹ تھا جس میں یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ جو ہے ٹیسٹنگ جو سیمپلز ہیں وہ کافی زیادہ جو ہے خراب ہو جاتے ہیں,
ڈیورنگ دا پروسیس, اور ان کے پاس ٹیسٹنگ کیپیسٹی نہیں ہے 10,000 سے زیادہ کی, تو آپ کو کیسے پتہ چلے گا کیسز بڑھتے جا رہے ہیں. سو میرا پوائنٹ آف ویو یہ ہے کہ اب ان کو حکومت کو اور کیا کہا جا سکتا ہے اس کے علاوہ کہ یہ اب ہر کوئی اب اپنی حفاظت خود کرے, کیونکہ حکومت جو ہے وہ بالکل ہی آپ ہاتھ دھو بیٹھی. پوچھ لیں ذرا, کیا پوچھ لیں آپ بتا دیں کہ کیا ٹرانسپورٹرز کے SOPs جو آدھے گھنٹے میں آپ کہہ رہے ہیں بن جائیں گے, کیا ہیں وہ؟ ویسے ماریا باسی صاحب ایک منٹ, ویسے باسی صاحب ایک منٹ, صرف ایک بات میں ایک پوائنٹ آؤٹ کرتی رہتی ہوں, کرنا چاہ رہی ہوں. اگر آپ کے نہیں, آپ بات ہی کر رہے ہیں, میں تو دیکھیں ابھی 5 منٹ بھی نہیں بولی. مجھ سے صرف میرا سوال یہ ہے کہ آپ لوگ اتنی پریس کانفرنسز کر رہے ہیں, ایک کے بعد ایک پریس کانفرنس ہو رہی ہے, آپ اپنے ڈاکٹر ظفر مرزا صاحب کو کہیں کہ ایک پریس کانفرنس SOP پہ کر دیں اور ایک پریس کانفرنس اس پہ کر دیں کہ جو ہے یہ جو آپ ٹرانسپورٹ کھول رہے ہیں اس کی SOPs کیا ہے اور اس کی آؤٹ لائن کیا ہے. ہم آپ کو اپریشیٹ کر دیں گے, ایٹ لیسٹ ہمیں کوئی گائیڈ لائن مل جائے گی, اس سے جو ہے عوام کا فائدہ ہوگا. چلے اب سن لیتے ہیں. جی عباس صاحب. اچھا, آپ دونوں خواتین نے SOPs اتنی دفعہ بولا ہے کہ ہمارے جو عام کم پڑھے لکھے لوگ ہیں, پتہ نہیں وہ سمجھ رہیں گے پتہ نہیں یہ کون سا قانون بننا ہے جس کو UNO سے منظور کرنا ہے. بھائی اس کا مطلب ہے احتیاطی تدابیریں. عام فہم ایک ڈرائیور, ایک کنڈکٹر اور ایک بس آپریٹر کو بٹھائیں گے کہ بھائی آپ نے لوگوں کو فاصلہ رکھوانا ہے, وہ کیسے ہوگا؟ کوئی 2-4 باتیں ہوں گی, وہ بیٹھ کے طے کر لیں گے. آپ نے SOPs کو پتہ نہیں کوئی راکٹ سائنس بنا لیا ہے کہ پتہ نہیں کون سی کیمسٹری اور بایولوجی ملے گی تو اس کے بعد فزکس نکلے گی. بھائی آپ بات سنیں, ایک دکان. اچھا مائزہ صاحبہ پلیز میں بات کر لوں, دیکھیں میری بات سنیں. 2 آدمیوں کو, 2 اشخاص کو قریب نہ جانے کے لیے جو ایک عام بندے کی کامن سینس کام کرتی ہے, اس میں بسوں کا کرایہ, ان کی چلنے کی. عباسی صاحب کامن سینس کام کری ہوتی تو اسلام آباد میں دکانوں میں رش نہ ہوتا نا. احتیاطی تدابیر آپ نے اس کو بتانا ہے کہ حکومت کیا کر رہی ہے, آپ نے لوگوں کو انفورس کرانا ہے. آپ حکومت میں, خدا رہا آپ کو کون بتائے کہ آپ حکومت میں ہیں؟ آپ ڈرے ہوئے ہیں, چلے پتہ نہیں خدا نہ خاصہ وہ کتنے بڑے کاز ہونے. کووڈ-19 راکٹ سائنس بالکل نہیں ہے, لیکن اب ایسا بجائے اس کے کہ آپ ہمیں گھمائیں, اگر آپ صرف یہ بتا دیں کہ ٹرانسپورٹرز نے, آپ نے جو آدھے کرائے کی بات کی ہے اور کہا 1 سیٹ خالی ہوگی, وہ مان گئے ہیں اس پہ؟ اگر بتا دیں بہت اچھا ہو جائے. اگر یہ بتا دیں کہ وہ جو آپ نے بات کی ہے کہ AC نہیں چلیں گے بسز میں, کیا ٹرانسپورٹرز مان گئے ہیں؟ نہیں مانے تو کیا کر رہے ہیں وہ بتا دیں, بجائے اس کے کہ آپ بات کو گھما رہے ہیں. ہم امید کرتے ہیں بریک کے بعد واپس آئیں گے تو شاید آپ کے پاس کوئی جواب ہو. لیٹس ٹیک اے شارٹ بریک, ول بی رائٹ بیک. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. اور جس طرح ہم نے آپ کو بتایا کہ آج پہلے حکومت کی طرف سے ایک پریس کانفرنس ہوئی, اس کے بعد PMLN کی طرف سے پریس کانفرنس ہوئی, تو شہزاد اکبر صاحب نے آج کہا کیا, ذرا پہلے وہ سن لیتے ہیں, پھر پوچھیں گے عباس صاحب سے اور اپنے مہمانوں سے کہ یہ انفارمیشن کہاں سے آ رہی ہے اکبر صاحب کے پاس. یہ 3 ٹرانزیکشنز کا میں ذکر کرتا ہوں. فرنٹ کمپنیز کا, جس میں سے نثار ٹریڈنگ ہے, ایک خان ٹریڈنگ ہے. اس کمپنی میں سے مسرور انور یہ ہی کیش نکالتا ہے, خان ٹریڈر کے اکاؤنٹ میں سے جمع کرا دیتا ہے شہباز شریف صاحب کے ذاتی اکاؤنٹ میں. یہ مسرور انور صاحب ہیں, اس وقت نیب کی حراست میں ہیں شاہد. ان کے مختلف ریمانڈز بھی ہو چکے ہیں, یہ اپنی سٹیٹمنٹ بھی دے چکے ہیں. یہ پچھلے 10-12 سال سے شریف گروپ کے ساتھ منسلک ہیں اور وہاں پہ ملازم ہیں. یہ وہ ساری کیش ڈپازٹس کی رسیدیں ہیں جو شہباز شریف صاحب کے ذاتی اکاؤنٹ کی ہیں, جو مسرور انور جمع کرا رہا ہے. نیب کا ریفرنس تو فائل ہونے ہی والا ہے, وہاں یہ آپ کو جواب دینے پڑیں گے. اچھا ذرا قریش صاحب کی طرف جاتی ہوں, بیکاز قریش صاحب از آلسو اے لائر. قریش صاحب یہ بتائیے کہ لیگلی اسپیکنگ نیب, جہاں تک میری انڈرسٹینڈنگ ہے, ایک آٹونومس ادارہ ہے. نیب کی جو انفارمیشن ہے وہ شہزاد اکبر صاحب کے پاس کیسے آ رہی ہے کہ ریفرنس بننے جا رہا ہے اور یہ جو ہے وہ جلد ریفرنس بنے گا؟ یہ کیسے, ان کو کیسے پتہ چل رہا ہے؟ ڈاکٹر صاحبہ میں تھوڑا سا اس پہ ٹائم لینا چاہوں گا اگر ٹائم ہے, کیونکہ یہ ایک وبال جان معاملہ بن گیا ہے. پاکستان کے آئین کے تحت ایک سیکشن ہے جس میں اسپیشل اسسٹنٹس
کی اپوائنٹمنٹ کا اختیار ہے وزیر اعظم کو. سندھ ہائی کورٹ کی ایک ججمنٹ آئی اور اب اسلام آباد ہائی کورٹ میں ایک پٹیشن داخل ہوئی ہے جو اسلام آباد بار کاؤنسل نے اور کچھ لائرز نے بھی کی ہوئی ہے, جس میں یہ 20 کے لگ بھگ اسپیشل اسسٹنٹس ہیں, فوج ہے ایڈوائزرز کی اور کابینہ کی. چھوٹی رکھنی تھی ہم نے 10-12 لوگوں کی. خان صاحب کی وہ بھی ساؤنڈ بائٹ چلا دیجئے گا. بہت ایک محتاط کابینہ ہونی تھی. اب تو غالباً 50 ہاف سینچری ہو گئی ہے. تو یہ جو اسپیشل اسسٹنٹ ہے نا, اس کی نہ کابینہ میں کوئی گنجائش ہوتی ہے, نہ ہی یہ ممبر ہوتا ہے, نہ ہی یہ اس کے پاس کوئی ایگزیکٹو اتھارٹی ہو سکتی ہے, نہ ہی اس کو اسٹیٹس آف فیڈرل منسٹر یا منسٹر آف اسٹیٹ دیا جا سکتا ہے. اس کے پاس کوئی ایگزیکٹو اتھارٹی نہیں ہوتی. پہلی بات سمجھ لیں. ایڈوائزر کو تو پھر بھی آپ کوئی نہ کوئی ڈویژن دے سکتے ہیں, وہ ایوان میں بھی بیٹھ سکتا ہے. تو پلیز انڈرسٹینڈ کہ اسپیشل اسسٹنٹ از ایز گڈ ایز یور اسپیشل اسسٹنٹ جو آپ کے لیے ریسرچ کرتے ہیں پروگرام کی. نہ وہ ایڈوائس دے سکتے ہیں, نہ ان کی ایڈوائس کوئی بائنڈنگ ہے. سمجھ گئے بات؟ دوسری بات, مجھے یہ بتائیں کہ پاکستان کے جو اس وقت ڈویژنز ہیں وفاقی حکومت میں, اس میں کوئی ڈویژن نہیں ہے جو اکاؤنٹیبلٹی کا ڈویژن ہے. سب سے پہلا سوال یہ بنتا ہے, اور اس کا مجھے آج جواب چاہیے آپ کے پروگرام میں پی ٹی آئی کے نمائندے سے, کہ اکاؤنٹیبلٹی کا جو اسپیشل اسسٹنٹ ہے اس نے جو آج یہ پنے رہلائے ہیں اور روز تقریریں کرتے ہیں اور 2 سال سے کر رہے ہیں, کبھی پیپلز پارٹی کے لیڈروں کے خلاف, کبھی نون لیگ کے خلاف, یہ نیب نیازی گٹھ جوڑ کا پرائم اگزامپل ہیں. یہ ایویڈنس اگر وہ دے رہے ہیں اور نیب میں ابھی ریفرنس بھی فائل نہیں ہوا, ان کو کیسے پتا ہے کہ نیب یہ انویسٹیگیٹ کرے گی؟ پہلی بات. دوسری بات, یہ ریفرنس فائل بھی ہوگا یا نہیں, کیونکہ اس کے بعد انکوائری ہوگی, انویسٹیگیشن ہوئے گی, پھر ایگزیکٹو بورڈ بیٹھے گا اور چیئرمین نیب فیصلہ کرے گا. تو یہ چیئرمین نیب کی روح ان میں آ جاتی ہے راتوں رات. کچھ ایسا ہوتا ہے. یہ سارے جو کاغذات ہیں, یہ اگر اتنے ہی جو ہیں بڑے ٹارزن ہیں, تو یہ یو کے میں سے لے آئے نا, وہ $200 ارب انہوں نے لانے تھے اور اربوں کے اثاثے نکال کر لانے تھے. پہلی بات یہ ہے کہ ان کے پاس کوئی اتھارٹی نہیں ہے. He is just an illegal representative. He has no executive authority. اور جو یہ بات کرتے ہیں, اور ان کو میرے ساتھ پروگرام پہ بٹھائیں, یہ نیب میں ایک زمانے میں سفارش پہ بھرتی ضرور ہوئے تھے, ایک نچلے درجے کے پروسیکیوٹر تھے مشرف دور میں. اس کے بعد انہوں نے گوڈے گٹے پکڑے, پی ٹی آئی والوں کی خدمتیں کی, نہ جانے کیا کیا. لیکن قومی ٹیلی ویژن پر بیٹھ کر ان کی بات کو سننا, سیریس لینا اور اس پہ ڈسکشن کرنا, یہ میں سمجھتا ہوں اس قوم کے ساتھ بہت بڑی زیادتی ہے. یہ جو بات کرتے ہیں یہ لائبل ہے, یہ ڈیفیمیشن ہے. ہی ہیز نو اتھارٹی. اور چیئرمین نیب سے میں آپ کے پروگرام سے ڈیمانڈ کرتا ہوں کہ اس کو بلا کر اس کی سرزنش کریں کہ یہ ان کے کام میں کار سرکار میں مداخلت کر رہے ہیں. اور اگر کوئی جینون کیس انویسٹیگیشن کا کبھی بنتا بھی ہوگا نیب کا, تو میں آپ کو یقین سے بتا رہا ہوں کہ شہزاد اکبر کی ان پریس کانفرنس کی وجہ سے وہ مس کیریج آف جسٹس ہوگا اور مس ٹرائل میں وہ اپیلیٹ سٹیج پہ چھوٹ جائے گا. تو یہ تو اس وقت اعلی کار بنے ہوئے ہیں صرف ایک لاڈلے کی, حیدر زمان قریشی صاحب, اب یہ قطع کلامی کی معافی, یہ تو چلے ان کی تو اتھارٹی نہیں ہے, لیکن ایک ہمارے وفاقی وزیر ہیں, وہ بھی اسی طرح کی باتیں کرتے ہیں. وہ تو انہوں نے بھی پیشن گوئی کر دی ہے کہ جی جھاڑو پھرنے والا ہے. دکھا دیجیے ذرا پروڈیوسر, پھر مائزہ کی طرف چلتی ہوں. کیوں پیپلز پارٹی اور نون لیگ کہہ رہی ہے کہ نیب ختم کر دو؟ ان کو پتہ ہے کہ عید کے بعد 31 جولائی تک نیب جھاڑو پھیر دے گی. ایسا جھاڑو پھیر دے گی کیونکہ وہ جو انہوں نے مزے لیے ہوئے ہیں ضمانتوں کے اور دوسری چیزوں کے, یہ سب فارغ ہو جائیں گے. شہباز شریف اپنا سافٹ ویئر ہی بدلے تو بچ سکتا ہے, ورنہ یہ لاک ڈاؤن جو ہے شہباز شریف کے لیے لاک اپ کا پروگرام ہے. اچھا مائز صاحبہ, یہ اب کیسے جھاڑو پھرنے والا ہے؟ آپ کو پتہ ہے, وہ کہہ رہے ہیں جی آپ کو پتہ ہے کہ کس طرح جو ہے وہ نیب اب کاروائیاں کرے گا, کہہ رہے ہیں جھاڑو پھرنے والا ہے, ضمانتیں بھی جو ہیں وہ ختم ہونے والی ہیں. تو کیا یہ آپ کو ایک آپ کو وارننگ, آپ اس کو دیکھ رہی ہیں, وارننگ دی جا رہی ہے کہ 18ویں ترمیم, NFC, باقاعدہ جو معاملات چل رہے ہیں اس پہ, کہ اس پہ فال ان لائن, ادروائز فیس دا کانسیکوینسز؟ دیکھیں قریشی صاحب صحیح کہہ رہے ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ شہزاد اکبر صاحب کی کیپیسٹی کیا ہے, ان کی اتھارٹی کیا ہے کہ وہ اس طرح کی پریس کانفرنسز کریں. پہلی بات تو یہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں انہوں نے پہلے انہوں نے ویسے کہا ہے کچھ, انہوں نے کہا ہے کہ اگر آپ سے کوئی چوری آپ کی پکڑے تو آپ یہ کہیں گے کہ تم کون ہو اور تمہیں کس نے اختیار دیا اور تم کیسے پوچھ رہی ہے. جب چوری پکڑی جاتی ہے تو جو چوری پکڑتا ہے وہ کورٹ جاتا ہے نا,
وہ کسی ریلیونٹ پلیٹ فارم پہ جاتا ہے. وہ یہ تو نہیں کرتا کہ جو ہے اس کو ایک گورنمنٹ ایک پلیٹ فارم دے دیتی ہے, جو پریس کانفرنس کرتے ہیں پورے 2-2 گھنٹے کی جو ہے انہیں ایئر ٹائم دیا جاتا ہے لوگوں کی حد کی عزت کرنے کا. یہ کس قسم کا مذاق ہے عوام کے ساتھ؟ بات یہ ہے, دیکھیں جی, ہم نے تو یہ پہلے دن سے کہا ہے کہ ان کا آپس میں گٹھ جوڑ ہے, اور دوسری طرف جو ہے ان کا ایک طرف ہی جو ہے وہ کانسنٹریشن ہے جو ہم اپوزیشن کی طرف ہے. آپ گورنمنٹ کی طرف کیوں نہیں آتے؟ ہم نے تو بار بار پوچھا. آج عباسی صاحب ہیں یہاں پہ, ان سے پوچھیں کہ کیوں نہیں وہاں پہ جھاڑو پھرتا. وہ جو BRT ہے, معلم جبہ کا کیس ہے, اب ریسنٹلی جو ہمیں وہ چینی اور آٹے کمیشن کی رپورٹ جو ہے وہ ڈیلے ہو رہی ہے. آپ کے منسٹر تو اپنی جگہ پہ ہیں, ان کو تو آپ لوگوں نے کوئی انویسٹیگیشن نہیں کی, ان کے اوپر تو کوئی نیب کا نوٹس نہیں آیا. یہ شہزاد اکبر صاحب سے یہ بھی پوچھیں کہ وہ جو ڈیلی میل والی کانسپریسی تھی اس میں وہ ڈیلی میل والے بلا رہے ہیں, یہ جاتے کیوں نہیں ہیں؟ تیسری بات یہ ہے کہ یہ جو شہزاد اکبر صاحب ہیں نا, یہ جو بندے ہیں, یہ بیسکلی اپنی نوکری بچا رہے ہیں, اور نوکری بچانے کے لیے وہ روز جو ہے 2-3 کاغذ اٹھا کے وہ کھڑے بیٹھ جاتے ہیں اور وہ پریس کانفرنس کر دیتے ہیں. ویسے میں نے عوام کے ساتھ اتنا بڑا مذاق ہوتے ہوئے نہیں میں نے دیکھا کہ وہ عوام کے ساتھ اتنا بڑا مذاق ہوتے ہوئے نہیں دیکھا بھائی, کہ وہ آتے ہیں, وہ 4 پیپر لے کے آتے ہیں. میں بھی 4 پیپر لے کے آ جاؤں, آج کسی پہ بھی الزام لگا دوں؟ آپ مجھے یہ بتائیں. آپ نہیں, اگر ان کے پاس یہ ان کے مطابق اگر نیب کے پاس سارے کاغذات ہیں تو نیب نے تو جو ہے 18 مہینے ہمارے لیڈران کو جیل میں رکھا ہے نا. ابھی بھی حمزہ شہباز صاحب جیل میں ہیں, تو نکالیں کچھ, کیوں نہیں نکالتے؟ یہ ذرا ویسے بتا دیجئے, مجھے یاد ہے 2018 اور وہ ادویات کا جو سکینڈل ہے نا, اس کی بھی تھوڑی سی اس کا بھی نیب کا نوٹس ہے. ذرا کوئکلی, پھر میں ذرا عباس صاحب کی طرف جا رہی ہوں. میں کوئکلی کروں گا. یہ شیخ رشید صاحب سے کوئی یہ پوچھے کہ یہ ٹارزن کی پیشین گوئیاں کرتے ہیں, یہ قوم کو روز عید سے پہلے عید سے بعد کی خبریں دیتے ہیں, ان سے کوئی یہ پوچھے کہ انہوں نے جتنی ٹرینیں چلائی ہیں, اور میں ریکارڈ کی بات کر رہا ہوں, پچھلے 1.5 سال میں ایز منسٹر وہ جتنی چلائی ہیں اس میں سے 70% بند ہو گئی ہیں کیونکہ اس نے ہیوی لاسز کی ہیں. اس کے بعد انہوں نے جو ریلوے کا حشر کر دیا ہے, چلے میں ذرا عباس صاحب سے بات نہیں کریں گے. عباس صاحب سے ذرا میں عباس صاحب سے ذرا یہ پوچھ لوں, ان کو بھی اندر جانا چاہیے, چیئرمین نیب ان کو بلانا چاہیے. عباس صاحب اگر آپ کو یاد ہو, غالباً نومبر 2018 کا وقت تھا جس وقت DG نیب لاہور نجی ٹیلی ویژن چینلز پر بیٹھ کر یہ بتا رہے تھے کہ ریفرنسز بننے جا رہے ہیں شہباز شریف کے خلاف, اور آنے والے دنوں میں کچھ ریفرنسز بن جائیں گے. خیر اس بات کو آلموسٹ 1.5 سال جو ہے ہو چکا ہے, کچھ اس طرح نہیں ہوا. اب پھر آپ کے لوگ جو ہیں وہ آ کے یہ پیشن گوئیاں کر رہے ہیں یا کہ انفارمیشن دے رہے ہیں, اور پھر آپ لوگ کہتے ہیں کہ جی ہم تو نیب کے اسپوکس پرسن نہیں ہیں, ہم نیب کے لیے ہم نہیں بات کرتے. یہ دین ہاؤ ڈو یو جسٹیفائی دس؟ یہ کس طرح ان کو پتہ چل رہا ہے, کہاں سے انفارمیشن آ رہی ہے اور کیوں آ رہی ہے, از دا کویسچن. اچھا, پہلی تو بات ہے, مجھے امید ہے کہ آپ مجھ سے جس طرح ان سے نرمی سے پیش آتی ہیں, جی بالکل مجھ سے نرمی سے پیش آئیں گی, اور جو آپ نے میرے پینلسٹ کو موقع دیا مجھے ان انٹرپٹڈ موقع دیں گے. جی جی, تو آپ مجھے بولنے نہیں دے رہی تھیں, اس لیے میں کہہ رہا تھا. اچھا, سب سے پہلے تو قریشی صاحب نے کہا کہ جی سائز آف دا کیبنٹ پہ بڑا ان کو اعتراض ہے, 51 ہو گیا ہے. ذرا چیک کر لیں کہ یوسف رضا گیلانی صاحب کی کتنی تھی اور ہمارے جو بادشاہ سلامت میاں صاحب کی کتنی تھی. اگر ان سے ہماری زیادہ ہوگی تو پھر میں آپ سے بات کر لوں گا. دوسرا, آپ نے بڑی حیران ہو کے بات کی کہ یہ کیسے ہے کہ یہ انفارمیشن جو ہے وہ پبلک میں آ گیا. میرے بھائی یہ چیکس ہیں, یہ پبلک میں آنا, حکومت ہے, وزیر اعظم ہے, ان کا اسپیشل اسسٹنٹ ہے, FIA حکومت کے نیچے ہے. میں نے نیب کی بات کی تھی. انٹیلیجنس بیورو, ذرا سن لیں, انٹیلیجنس بیورو وزیر اعظم, سن لینا میں بات کر لوں, انٹیلیجنس بیورو وزیر اعظم کے نیچے ہے. شہباز شریف صاحب کو TTs آتی ہیں. شہباز شریف صاحب کے CM آفس کے ملازم گل صاحب ہیں جو ایک کمپنی بناتے ہیں, گڈ فارچون کمپنی. اس میں ان کے ملازمین ہیں جو 18,000 روپے تنخواہیں لے رہے ہیں, ان کے نام پہ ملینز یعنی 450 ملین کے پیسے آتے ہیں. 17 ارب روپیہ ان لوگوں کے نام آتا ہے جو شریف فیڈ مل, جو رمضان شوگر مل, جو چنیوٹ پاور پلانٹ کے ڈکلیئرڈ ملازمین ہیں. ان کی معلومات لینا حیدر زمان صاحب کون سی کو بہت بڑے اچنبے کی بات ہے. اگر نیب اپنی کاروائی کرے, FIA, IB, پرائم منسٹر اور یہ ساتھ فورن فنڈنگ کی معلومات آتی ہیں, جو شہزاد اکبر صاحب ہیں میں 23 ٹے لیے ہوئے, فورن فنڈنگ کی معلومات بھی آتی ہیں. اسی ٹارزن قریشی صاحب میں نے آپ کو بڑا موقع دیا ہے, اس کی معلومات کیوں نہیں آتی؟ قریشی صاحب میں نے آپ کو موقع دیا ہے, ڈاکٹر صاحب آپ مہربانی کریں نا تاکہ لوگوں کو سمجھ آئے کہ ہم کیا بات کریں. ہماری ڈیبیٹ ہو فورن فنڈنگ کی معلومات لے لیں ساتھ ہی, لگے ہاتھوں.
इंटीरियर से क्या कि फॉरेन फंडिंग अच्छा की भी पहले ले ये बात कर लें, फिर फॉरेन फंडिंग पे भी करते हो ना। लेट मी कुरैशी साहब, लेट मी बिल्ड माय आर्ग्यूमेंट प्लीज। मैं कहना ये चाह रहा हूं कि क्या दो इंडिविजुअल की बैंकिंग ट्रांजैक्शन निकालना उन मुलाजमीन के जाती अकाउंट्स अब्बासी साहब, ये सारी चीजें नैब में हो सकती है ना। नैब क्यों नहीं आया जब शहबाज शरीफ साहब पेश होते रहे नैब में? तो ये सारा कुछ लेके आते ना, ये टीटीज का भी रिकॉर्ड लेके आते हैं सब कुछ। आपके सारे नुमाइंदे रटी रटाई बातें कर रहे हैं। आप ये बताएं कि शहजाद अकबर साहब एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और आप उसी चीज को रिपीट कर देते हैं, हम जस्टिफिकेशन मांग रहे नहीं। मुझे मैंने शायद 4 प्रोग्राम आज किए हो, मैंने सिर्फ एक सवाल किया है कि आप बता दें कि चीनी का जो कमीशन है उसकी रिपोर्ट क्यों डिले हो रही है, और मैंने इनसे ये पूछा है कि जो अदवियात का स्कैंडल है उसमें नैब का नोटिस क्यों नहीं जाता? उनको बात खत्म करने देना। बात किस चीज की कर रही हैं मारिया साहिबा? यही मेरा यही शिकवा था। जी जी भाई साहब, रेफरेंस अभी हम बात कर रहे हैं नैब की, ये बात कर रहे हैं आप अब्बासी साहब बताएं कि डेली मेल वाला इल्जाम था, उसको आप जस्टिफाई किस तरह करेंगे? आज जब शहबाज शरीफ साहब ने लंदन में उनके खिलाफ केस किया है, आप उसको जस्टिफाई कैसे करेंगे? मेरा शिकवा ये है, आपके सुनने वाले फैसला करें। माइजा एक सेकंड, जी जी भाई साहब प्लीज कंप्लीट कीजिए। डॉक्टर मारिया, आपके व्यूअर्स ये फैसला करेंगे कि मैंने जो सवाल उठाए उन पे जवाब दे रहा हूं। कुरैशी साहब मुझे फॉरेन फंडिंग में लेके जा रहे हैं और वो मुझे आटा चीनी पे लेके जाए ताकि मैं जवाब दे के इनकी बातों को नलिफाई न गलत इल्जाम लगाएंगे तो आपकी जो मदीना की रियासत पर बकौल आपके उसमें जो लोग सारे जो हैं वो दूध के धुएं में हैं, उनका भी बताइए। दिस इज नॉट फेयर। दिस इज नॉट फेयर। मारिया, व्हाई डोंट यू आस्क दिस क्वेश्चन? हमारे पे तो इल्जाम लगा रहे हैं बड़े कन्वीनियंटली। होल्ड ऑन अब्बासी साहब को बात करने दें। माइजा शहजाद अकबर, अब्बासी साहब बात करिए। शहजाद अकबर साहब जिनकी जिम्मेदारी वजीर आजम ने आइन और कानून के मुताबिक उनको स्टोलन एसेट रिकवरी की जिम्मेदारी लगाई है, ये उनका आईनी कानूनी इख्तियार है कि वो काम करें और FIA और दीगर इदारों के जरिए वो जो ड्यूबियस ट्रांजैक्शन, अच्छा सुन मैं अगर बात करूं जो मशकूक ट्रांजैक्शंस हैं उनके बारे में वो सरफेस पे लेके आए, अगर उनका नहीं ला सकते, अगर उनका कोई काम आइन और कानून से बालातर है, आप उन पे हद तक के इज्जत का दावा कर दें। अब अगली बात यही नहीं मारिया, हमें आज ये नखेड़ा करना है। शहजाद अकबर के पास कोई अथॉरिटी नहीं है और ना वजीर आजम उसको कह सकते हैं। बिल्कुल गलत बात कर रहे हैं अब्बासी साहब। DG FIA को कह सकते हैं, नैब को कह सकते हैं, शहजाद अकबर के पास कोई अथॉरिटी नहीं है। और वो किसी की अगर बैंक ट्रांजैक्शन निकालेंगे वो फॉरेन एक्ट और स्टेट बैंक एक्ट के मुझे होंगे। उनके पास अथॉरिटी नहीं है किसी बैंक अकाउंट को एक्सेस करने की। मुझे जवाब देने दें, जवाब मारिया साहिबा, मारिया साहिबा, डॉक्टर मारिया, अगर शहजाद अकबर, मुझे जवाब देने देना। अब आपका पॉइंट है, अगर शहजाद अकबर शहबाज शरीफ, बात तो करने देना। बात तो खत्म करने देना। जी जी भाई साहब, हो गया ना, आप रिपीट कर रहे हैं। शहजाद साहब आप रिपीट कर रहे हैं। मारिया साहिबा, अगर शहजाद अकबर शहबाज शरीफ से के बारे में बात नहीं कर सकते तो माइजा साहबा बात ये कर रहे हैं, मैं बात तो करने देना यार। माइजा साहबा कैसे मालूम जब्बा की बात कर सकती है? बंदे को तैनात किया हुआ है तो उसको तो उसका हक ही नहीं बनता, उसका राइट ही नहीं बनता कि वो आके किसी प्रेस हुकूमत की नुमाइंदे के साथ बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस करे। माइजा आप दोनों ना उनको पॉइंट इज नहीं, आप एक सवाल का जवाब हमें दे दें कि उनका आईनी और कानूनी क्या उनकी हैसियत बनती है कि वो आके प्रेस कॉन्फ्रेंस करे। अच्छा नहीं डॉक्टर मारिया, आई कैन नॉट शाउट इन बिटवीन। आपको लग रहा है, आपको रोजा लग रहा है। आई हैव टू बी गिवन। जी 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 भाई साहब कंप्लीट कीजिए ना। टाइम मैं बात तो कर लूं। टाइम दे। अगर शहजाद अकबर साहब को इनको हर बात पे शहबाज शरीफ साहब याद आ जाते हैं कि वो शहबाज शरीफ साहब की देखा, फिर शहबाज शरीफ साहब, मैं तो शहजाद अकबर साहब की बात की। आप सवाल पूछ लेना निकालें तो हैदर जमान कुरैशी साहब को, हैदर जमान कुरैशी साहब को और माइजा साहब को क्या राइट है कि ये मालम जब्बा के बारे में बात करें, ये आटा चीनी के स्कैंडल के बारे में बात करें? इनके पास क्या राइट है? मुझे बता दें। इखलाकी जवाब क्या? भाई साहब अब आप घुमा रहे हैं, आपने जवाब नहीं दिया
کہ نیب کے ریفرنس کے بارے میں ان کو کیسے بات کر رہا ہوں آپ کے قوم کے ساتھ وزیر اعلیٰ ہاؤس ڈاکے مارتا رہا، وزیر اعلیٰ ہاؤس کے چھوٹے ملازمین چپراسی چوکیدار جو ہے وہ کمپنیز کھولتے رہے. عباسی صاحب ریفرنس کا کیسے پتا ہے شہزاد اکبر صاحب کو؟ ذرا اس کا جواب دے دیجئے. آپ کو نہیں پتا کمال کرتی ہے ڈاکٹر ماریا، اتنا معصومانہ سوال کرتی ہے. وہ بنی گالا میں ایک ہیں بڑے بڑے جادوگر عامل لوگ ہیں، وہاں سے پتا چل جاتا ہے کہ کس کے خلاف ریفرنس ہے. ماریا صاحبہ اگر آپ کی طرح کے ایک جرنلسٹ ارشد شریف روز پروگرام کر سکتے ہیں ان معلومات پہ، تو شہزاد اکبر کیوں نہیں کر سکتے؟ شہزاد اکبر صاحب ایک قانونی اگر نیب نے یہ سوال اور شہباز شریف صاحب پر کوئی جواب نہیں تو نیب نے ریفرنس فائل کرنا ہے، ساری ڈیٹیلز ان کے پاس ہے. عباسی صاحب جو ہے نا آپ کو شہزاد اکبر کی ڈیٹیلز کیسے پتا ہے جو نیب کے پاس ہے؟ اچھا چلیں یہ سوال پوچھا عباسی صاحب، جواب نہیں دینا انہوں نے، لیکن آپ دونوں سے یہ سوال ہے. اچھا قریش صاحب پھر یہ بتا دیجئے، قریش صاحب آپ یہ کہہ رہے ہیں ان کے پاس ان رائٹ پولیس ہو، ان کے پاس اتھارٹی نہیں ہے. مائزہ بھی یہی کہہ رہی ہیں آپ دونوں پارٹیز کورٹ کیوں نہیں جاتے؟ آپ کورٹ کیوں نہیں جاتے؟ اتھارٹی ہے، فکرے کسنے کی ہے، لوگوں کی پکڑیاں اچھالنے کی ہے. آپ دونوں کورٹ کیوں نہیں جاتے؟ کھیڑا ہونے دیں، سب اتھارٹی ہے سوائے ایگزیکٹو اتھارٹی کی ہے. سر آپ دونوں کورٹ کیوں نہیں جاتے اس پہ؟ اسپیشل اسسٹنٹ تو صرف نوٹیفائی اور ڈی نوٹیفائی ہوتا ہے. جیسے ہماری وہ بہن نہیں جاتے، ان کو 4 بجے پتہ بھی نہیں چلا. ہم چوریاں کریں، ہم ڈاکے ماریں، ہمارے ہاں ٹیٹیز آئیں، کوئی بات نہ کرے. بھائی آپ جواب دیں. جو کے پی کے میں 7 سال ڈاکے ڈالے ہیں، چوریاں کی ہیں، اس کا کون حساب دے گا؟ بھائی آپ مجھے بتائیں نا، ہماری آپ سوال تو پوچھے نا عباسی صاحب. نہیں تو نہیں جواب دے رہے تو سیدھی بات کریں گے، ان کے پاس جواب نہیں ہے، نہ ان کے پاس ایس او پیز کا جواب ہے. آپ ہمیں یہ بتائیں، انٹیگریٹی کا کیس ہے ان کا، معلم جبا کا کیس ہے، 7 سال صاحب یہ کرپشن کرتے رہے ہیں، ہمارے میں جاتے ہیں، ہمیں کہتے ہیں کہ ہم بات بھی نہ کریں. اچھا ذرا عباسی صاحب سے ایک اور مجھے سوال کرنا ہے. وہ پچھلے سوالوں کا جواب دے رہے ہیں. اگر مجھے بولنے کا موقع دیں گے آپ بولی جا رہے ہیں، گلابی رنگ عباسی صاحب آپ بولی جا رہے ہیں، لیکن میرے سوال کا جواب نہیں آپ نے دینا. میں لگتے ہیں ہینڈسم مین ہے آپ ہمیں بتائیں اتھارٹی کیا شہزاد اکبر کی؟ وکیل ہو کے وداؤٹ اتھارٹی لوگوں کی پگڑیاں اچھالتا ہے نیشنل ٹیلی ویژن پہ. اچھا کمال ہو گئی ہے یار. چلیں آپ جیسے آنیسٹ لوگ انڈر ادارہ ہے جس نے پاکستان کے ساتھ چوری چکاری ہے اس کو ایکسپوز کرنا ہے، ڈاکیومنٹس لا کے نیب میں ریفرنسز. قریش صاحب ایک سیکنڈ، عباسی صاحب نے اس کا جواب نہیں دینا. سمجھ جائیں کہ وہ خاموش اس پہ رہنا چاہتے ہیں کہ کیسے پتا چل رہا ہے شہزاد اکبر کو. چھوڑ دیں اس کو. عباسی صاحب یہ مجھے بتا دیجیے. عباسی صاحب چلیں سمجھ نہیں آ رہی، پھر سوال پوچھ لیں کہ ان کی قانونی اور آئینی حیثیت کیا ہے. آپ دوبارہ پوچھ لیں. عباسی صاحب اب میں وہ بات کہوں گی جو آپ نے کہا تھا کہ میں نے کوئی نیورو فزکس کا سوال تو آپ سے نہیں کیا، راکٹ سائنس تو یہ نہیں ہے، آپ نہیں جواب دینا چاہتے، میں اس پہ نہیں کرتی. مجھے یہ بتائیے ایک اور آج کل سٹوری بہت جو ہے وہ اس وقت زبان زدیاب ہے. نہیں میں دوسرا سوال پوچھ رہی ہوں. کمپنیز ایکٹ 2017 میں جو آپ پریزیڈنشل آرڈیننس کے ذریعے آپ جو چینجز لے کے آئے ہیں کہ جس نے پلی بارگین کیا ہے وہ بھی حکومتی عہدوں پہ جو ہے وہ فائز ہو سکتا ہے، وہ 5 سال کی شک آپ نے اڑا دی ہے. سر یہ بتائیں گے کہ یہ کیا چکر ہے؟ کیا آپ تو تبدیلی لا رہے تھے، اب لگ رہا ہے بیانیہ تبدیل ہو گیا. دیکھیں ڈاکٹر صاحب یہ بڑی افسوسناک بات ہے کہ ہمارے بڑے بڑے جتنے مجرم ہیں وہ اس ملک کے ساتھ لوٹ مار کرتے ہیں. نہیں ابھی سوال جو پروسیکیوشن کا نظام اور ہمارا عدالتی نظام ہمارا عدالتی نظام اتنا کمزور ہے کہ وہ سارے وکٹری کا نشان باہر کے باہر نکلتے ہیں. اگر کوئی چوری چکاری کی رقم
वापस करना चाहे तो कम अज कम हम बजाय वकीलों के खर्चे और बदाया अदालतों के चक्रों के अगर वो माल रिकवर होता है तो उसको इनकरेज करना चाहते हैं। अदरवाइज हमारी कमजोर प्रोसिक्यूशन, हमारा कमजोर अदालती निजाम इन मुजरिमों को सजा देने के बजाय ये इस तरह हीरो बन के निकलता है जिस तरह हैदर साहब और माइजा साहब करप्ट लोगों की वकालत कर रहे हैं। मैं जरा व्यूअर्स को भी समझा दूं कि बेसिकली जो ये कंपनीज एक्ट 2017 जिसका अब्बासी साहब अभी जो है वो दिफा कर रहे हैं, माजी में ये कहा जाता था बेसिकली प्ली बार्गेन अगर किसी ने किया तो मैंने प्ली बार्गेन किया है, इसका मतलब मैंने एक्नॉलेज किया कि मैंने चोरी की थी, ठीक है, मैंने चोरी की है, मैं आपको पैसे वापस कर देती हूँ और मुझे दोबारा दूसरी दफा चोरी करने के लिए आप दोबारा लगा दें। इस पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कहा करती थी कि ये कहाँ का निज़ाम है। आज इन्होंने प्रेसिडेंशियल ऑर्डिनेंस लाकर ये शिक उड़ा दी है कि अगर इस तरह का कोई बंदा जिसने प्ली बार्गेन की है वो 5 साल उसको हुकूमती ओहदों से या किसी कंपनी से जो है वो दूर रखा जाएगा, ओहदा नहीं वो रख सकता। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने प्रेसिडेंशियल ऑर्डिनेंस ला के ये उड़ा दी है शिक बीच में से और अब वो तैनात हो सकते हैं कहीं भी। अब्बास साहब कह रहे हैं कि ये पैसे बचा रहे हैं। जी अब मैं बात कर लूं इस पे, ये बैरून मुल्क कुछ ATMs हैं उनको अकोमोडेट करना है। और दूसरी बात है आपने वो बताई नहीं ना, 10% शेयर होल्डिंग कम कर दी है फॉरेन सवाल मुझसे पूछती हैं, जवाब उनसे लेते हैं। पनामा गेट के असासे आप छुपा सकते हैं अब और बड़े मजे से छुपा सकते हैं। मारिया साहबा सवाल आप मुझसे पूछती हैं, जिनको पकड़ कर लाना था उनके लिए क्लीन चिट दिया कि आए अब आप MD-PSO लग जाएं, आप MD-OGDC लग जाएं, आप पेट्रोलियम इंस्टीट्यूट ऑफ पाकिस्तान का कहा जा रहा है। ये उन सब के लिए जो है अब मैं जवाब दे दूं? जी दीजिए। हाँ प्लीज। अच्छा आप सुने, पहली बात है कि मुझे वाकई उस चेक की डिटेल नहीं पता, लेकिन जो डिस्कशन चल रही है कि जो आपका ब्यूरोक्रेट है उनको कवर देने के लिए और अगर कोई वॉलंटरीली पैसे वापस करता है उसके लिए ये प्रोविजन की डिस्कशन हुई है। मुझे डिटेल नहीं पता, लेकिन कभी PTI की गवर्नमेंट किसी प्रोग्राम क्लोज करना है, चाहे वो सियासतदान है, आई एम नॉट वेरी मच अवेयर ऑफ ये मसला 3-4 दिन से जो है वो अखबारों की जीनत बना हुआ है और मैं कल से इनके जिस बंदे से पूछती हूँ, कल कमल जोसेफ साहिबा थी, उन्होंने कहा जी मुझे तो नहीं पता, हम इसको इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। बादशाह भी कह रहे हैं मुझे तो नहीं पता, हम इसको इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। तो पता नहीं फिर हुकूमत में क्या हो रहा है, अगर इन लोगों को नहीं पता कि क्या हो रहा है तो फिर पता नहीं किसको पता है। चले, विल सी यू टुमारो, गुड नाइट एंड अल्लाह हाफिज़।